سیدہ زینب کے ذہن میں خیال آیا زینب حسین اکیلے ہیں، اکیلے خیمے میں بیٹھے ہیں، آج کوئی حسین کو تسلی دینے والا بھی نہیں ہے، چلو زینب خیمے میں چلتے ہیں۔ جس وقت سیدہ زینب امام کے خیمے میں آئی ہیں، میرے امام سر جھکا کے بیٹھے ہیں، عجیب منظر تھا۔ سیدہ زینب نے حسین کا چہرہ دیکھا، کہتی ہیں بھیا، کہا جی، کہا مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کہا بہن کون سی حدیث؟ کہا نانا نے فرمایا تھا اگر مصیبتیں آ جائیں تو صدقہ دیا کرو، مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے حسین کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ دینا چاہتی ہے۔ میرے امام نے اتنا سنا، بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی؟ جو کچھ صدقہ کرنا تھا وہ تو مدینے میں رہ گیا ہے، اب تو کچھ ہے بھی نہیں، کیا صدقہ کرو گی؟ سیدہ زینب نے کہا تھا حسین ذات جتنی بڑی ہوتی ہے صدقہ اتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا حسین زینب یہ چاہتی ہے اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کی ذات پر حسین دولت قربان نہیں کرے گی، ہیرے جواہرات نہیں، اگر تیری مرضی ہو تو حسین تیرے نام پر بہن اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کرنا چاہتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، قسم خدا کی اگر بہنوں کو نظر لگ جائے تو ان بھائیوں کو اگر بیماری آ جائے تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں، اگر مصیبت میں آ جائے تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، ہمارے حالات کتنے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بندے کا پتہ چلا، کہنے لگا جناب میں نے 10 دن لنگر کیا ہے، میں نے 10 دن تک امام کے نام کا کھانا کیا، میرے چولہے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، مگر لوگوں نے بتایا جناب یہ جو تم سے اپنے لنگر کی بات کر رہا تھا اس سے پوچھو اس کے دروازے پہ سگی بہن کب سے نہیں آئی ہے، یہ اپنی سگی بہن کے دروازے پہ کب سے نہیں گیا ہے۔ او بھائی خیال کر، حسین کو بھی وہ لنگر پیارا نہیں ہے جو تمہارے اپنوں سے دور کرے۔ تمہارے دروازے پر کتے تو کھا کے جا سکتے ہیں، اپنے سگے نہیں آ سکتے۔ حسین لنگر منہ پہ مار کے کہیں گے جا، اگر تو بہن کا نہیں ہو سکتا تو کربلا والے حسین کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری قوم کا رواج ہے۔ عید کا دن آتا، عید کا نوجوان بیٹھے نئے کپڑے پہنیں گے، سوٹ بوٹ ڈالیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، عید دیکھنے جا رہے ہیں، کہاں کی؟ ٹانڈے کی تازی عید، باسی عید۔ تجھے پتا ہے ٹانڈے کی عید دیکھنے جا رہا کہ ہاں بڑا نام سنا ہے، تجھے خیال ہے تو نے نئے کپڑے پہن لیے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، تیری تو عید ہو گئی، اور نادان پوچھ ابھی تیری بہن کی عید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تیری ذمہ داری یہ نہیں کہ تو نئے کپڑے پہن کے میلوں میں تماشے دیکھنے جائے، تیری ذمہ داری یہ بھی نہیں تھی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد نچلیوں کے جا کے ناچ دیکھے۔ اگر تو مصطفیٰ کا سچا غلام تھا، اگر پکا حسینی تھا، تیری ذمہ داری یہ تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا، میلے نہ جاتا، بہن کے دروازے چلا جاتا، خدا کی قسم بہن بھی راضی ہو جاتی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، طلاقوں پہ طلاقیں، مصیبت پہ مصیبتیں، ہم نعرے خوب لگاتے ہیں، جلسے خوب کر لیتے ہیں، لنگر بھی لمبے ہوتے ہیں، لیکن بتاؤ کردار حسینی کہاں ہے؟ بہن تو بہن ہوا کرتی ہے، قسم خدا کی کیسا جگر سیدہ زینب کا ہے، کہتی بھائی اجازت ہو تو میں دولت نہیں لٹاؤں گی تیرے نام کے صدقے پہ، ہیرے جواہرات خرچ نہیں کروں گی، اگر تم کہو تو میں اپنے بیٹوں کو تمہارے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، یہ کردار ہے کربلا میں سیدہ زینب کا، یہ ہے سیدہ زینب کہ بیٹے دے کر کے بھائی کے اوپر کی مصیبت ڈال رہی ہے، اور عجیب منظر تھا، اور یار ایکسیڈنٹ میں بیٹا مر جائے تو ماں کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے، بچپن میں بیٹا چلا جائے ماں پوری زندگی یاد کر کے روتی ہے، مگر واہ رے زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری شان و شوکت کو سلام۔ جب شہادت کی باری آئی بیٹوں کو بیٹھا کے کہا تھا لخت جگر زندہ جا رہے ہو، زندہ واپس نہیں آنا ہے، حسین کے نام
میدان پہ شہید ہو کے آنا ہے۔ اور دوسری بات کہی تھی، اے لختے جگر جاؤ کہ تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، جب زخمی ہو کے نیچے گرو مڑ کے خیمہ مت دیکھنا۔ کہا کس لیے؟ کہا اگر خیمہ دیکھو گے ہو سکتا ہے ماں کو خیال آ جائے۔ کہا ماں کی طرف نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہے تو خدا کی طرف دیکھنا۔ یہ سیدہ زینب ہے۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں شہادت بیان کرنے لگا، مگر میں چاہتا ہوں آج شہادت کے بعد کی تھوڑی بات آپ سے کروں۔ شہادت کے بعد کی تھوڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، توجہ ہے، اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ سیدہ زینب ہے، یہ ہے سیدہ زینب۔ کربلا کی آپ تاریخ پڑھیں، ایک اپنا بچہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، خون بہ جائے تو ماں ہاتھ نہیں لگا سکتی، باپ پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں ہمت نہیں ہوتی لال کو اٹھانے کی۔ مگر دیکھ جب وہ وقت آیا کربلا کی شام، 10ویں محرم کی شام آئی، سیدہ زینب نے ایک ایک لاش کو اٹھا کے اکٹھا کیا۔ ایک ایک لاش، عورت کی مرغی کو بلی لے جائے تو عورت کو ہارٹ اٹیک، کبوتر پکڑ لے بلی عورت کو ہارٹ اٹیک، مگر زینب تیرے حوصلے کو سلام، ایک ایک لاش اٹھا کے اکٹھا کی، ایک ایک لاش اٹھا کے اکٹھا کر رکھی ہے، اور ایک جگہ رکھنے کے بعد سیدہ زینب نے خنجر سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد بیٹھ گئی۔ ڈر یہ تھا کوئی جانور آ کے کسی کا بازو نہ لے جائے، کسی کا سر نہ لے جائے، کسی کا پیر نہ لے جائے، اس لیے لاشیں اکٹھا کی ہیں، خنجر لے کے بیٹھی۔ اگر کوئی آیا اب خیریت نہیں ہے، اب تک تو ہم نے صبر دکھایا ہے، اب علی کی بیٹی اپنی شان دکھا کے رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹوٹا خنجر لے کے بیٹھے، پوری تلوار نہیں تھی، ٹوٹا خنجر تھا۔ اللہ اکبر، جب ٹوٹا خنجر لے کر کے بیٹھی ہیں، رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا، اچانک کوئی سایہ آتا دکھائی دیا، ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ جب سایہ قریب آیا آپ نے چادر سنبھالی، پھر خنجر سنبھالا، کہنے لگی اگر ارادہ غلط ہوگا تو علی کی بیٹی آج علی کے تیور دکھا دے گی۔ یہ شان سیدہ زینب کی۔ جب آنے والا قریب آیا فرمایا ٹھہر جائیے، کون ہے؟ آنے والے نے کہا تم کون ہو بیٹی؟ جیسی آنے والے نے بیٹی کہا سیدہ زینب کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کہنے لگی آج تک اس زمین پہ کربلا میں ہمیں کسی نے بیٹی نہیں کہا، تو کون ہے مہربان جو تو بیٹی کہہ رہا ہے؟ آنے والے نے کہا بیٹی یہ بتا یہ جو 2 لاشیں پڑی ہیں کس کی ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا یہ میرے لالو کی لاشیں ہیں۔ پھر کہا یہ جس پہ سر نہیں ہے یہ لاش کس کی ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ زینب کہنے لگی یہ راکب دوش پیمبر کی لاش ہے، یہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، یہ وہ ہے جس کے لیے جھولا جھلانے فرشتے آیا کرتے تھے، یہ وہ ہے جس کے لیے کپڑے جبریل جنت سے لے کے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آنے والے نے پوچھا یہ جوان کون لیٹا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جسے ہم شبیہ پیمبر کہا جاتا ہے، حسین کا علی اکبر کہا جاتا ہے۔ آنے والے نے اتنا سنا، جب آ کر کے واپس جانے لگا سیدہ زینب آگے بڑھی، سواری کا راستہ روکا، فرمانے لگے ٹھہر تو سہی، میرے بارے میں تو پوچھ لیا، اب اپنا تو بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا اور کدھر جا رہا ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹا، کہا زینب پہچانتی نہیں ہو، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا نانا محمد رسول اللہ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر۔ کہ آپ فرمانے لگے ہاں میں یہ دیکھنے آیا ہوں میری زینب نے اپنا حق کتنا ادا کیا۔ اللہ اکبر، سنیں کربلا، دیکھیں کربلا کیا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ابھی نیند تو نہیں لگ رہی ہے، سارے بیدار ہیں؟ ذرا پیچھے والے بھائی بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں دیکھو میرا گلا بھی بیٹھا ہوا لیکن پھر بھی میں محنت کر رہا ہوں۔
یہ محنت اس لیے نہیں کہ آپ راضی ہوں، یہ محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ کربلا والا تاجدار راضی ہو جائے، صرف ان کے لیے۔ باقی کون راضی کون ناراض کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہی فکر رہتی ہے وہ راضی نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو جس کے لیے خدا نے کائنات بنائی ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر کسی ماں کے سامنے بیٹوں کا تذکرہ ہو، ماں خوشی سے چوڑی ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم حسنین کے گھر کے تذکرے کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کتنی دعائیں کرتی ہیں۔ ان کے ذکر کو عبادت سمجھ کے سنا کریں، صرف عبادت سمجھ کر۔ اللہ اکبر۔ رات کے 3 حصے گزر گئے، کتنے؟ جس میں اکثر نمازی لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں تہجد کے لیے لوگ اٹھتے، وہ وقت آ گیا۔ جب وہ وقت آیا نا، سیدہ زینب نے دیکھا کوئی دبے پیروں سے آ رہا، کوئی دبے پیروں سے آ رہا۔ آپ سنبھل کے بیٹھے، انتظار کرنے لگے۔ جب قریب آیا تو آنے والے کے چہرے پہ چادر تھی۔ کہا کون؟ آنے والے نے کہا محترمہ یہ پانی ہے، یہ پانی پی لیجیے۔ آپ نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے۔ فرمانے لگی ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی، جاؤ یہ پانی واپس لے کے چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا، آنے والی نے کہا سیدہ میں حر کی بیوی ہوں، میرے شوہر نے حسین کے